یسوع کے بابرکت جلال نام میں آپ سب کو صبح کا سلام۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خداوند سدا آپ کو اپنے پروں کی چھاؤں کے نیچے، اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے رکھے، کہ جب جب ہم جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے اکٹھے ہونے سے، جمع ہونے سے ہم سب کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ اگر ہم اکٹھے ہوتے رہیں، جمع ہوتے رہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اس کا کچھ حاصل نہیں۔ سو میں سب نکالیں خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 4ویں آیت پر آج ہم غور کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، 10 احکامات، 10 حکم، 10 کمانڈمنٹس، حکام عشرہ۔ اس میں سے 7واں حکم ہے کہ تو زنا نہ کرنا۔ میرے پیچھے پڑھیے، تو زنا نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے، سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو چکی۔ خداوند کا شکر رکھے۔ اس کو یاد رکھیے کہ ہر حکم کے پیچھے جب خداوند نے 10 حکم دیے، اس کے پیچھے ایک خیال، ایک سوچ، یا اس کے پیچھے ایک اصول ہے۔ جب ہم نے 6واں حکم سیکھا تھا کہ تو خون نہ کرنا، تو ہم نے خون کے پیچھے جو وجوہات ہیں، خون کے پیچھے جو سبب ہے جس کی وجہ سے انسان خون تک پہنچتا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے سیکھا تھا۔ 10 حکم جو ہے یا 10 احکامات میں سے میں نے بتایا تھا کہ 4 کا تعلق خدا سے ہے اور 6 کا تعلق انسان سے ہے۔ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، اس کا تعلق خدا سے ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ ان کے آگے کیا کرنا، سجدہ کرنا، اور نہ ان کے کیا کرنا، عبادت کرنا۔ دوسرا، اس کا تعلق خدا سے۔ اور پھر ہم نے سیکھا تھا کہ تو خداوند کا نام پہ فائدہ نہ لینا۔ یہ کتاب مقدس کے مطابق تیسرا حکم ہے، اور بہت سی کلیسیاؤں نے اس کو دوسرا حکم بنایا ہوا ہے۔ اور پھر 4تھا حکم ہے کہ تو یاد کر کے سبت کا دے پاک۔ کتاب مقدس کے مطابق یہ 4تھا ہے، لیکن ان کی کتابوں کے مطابق یہ تیسرا۔ اور پھر 5واں حکم کتاب مقدس کے مطابق کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا چاہیے، عزت کر۔ اور پھر 6واں ہم سیکھ چکے ہیں کہ تو خون نہ کرنا۔ خون کے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی سبب تھا کہ انسان خون کرنے تک پہنچتا۔ 4 کا تعلق خدا سے ہے اور 6 کا تعلق کس سے ہے، انسان سے۔ اور پھر 10 احکامات میں سے 7 حکم ایسے ہیں جن میں منع کیا گیا کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مان، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ اور پھر ہم نے سیکھا کہ تو خون نہ کرنا، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں تو زنا نہ کرنا۔ You shall not commit adultery۔ آج چند چیزوں پر ہم پہلے غور کریں گے۔ زناکاری اور حرام کاری، ان دونوں میں فرق ہے۔ زناکاری اور حرام کاری، زنا یا حرام کام کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ان میں فرق کیا؟ حرام کاری شادی سے پہلے، ازدواج سے پہلے، جب ہم کسی کے ساتھ اپنا تعلق یا واسطہ، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ قائم کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے، اس صورت میں یہ حرام کاری کہلاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی کے ساتھ ازدواج میں بن جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہو جانے کے بعد، ازدواجی رشتہ قائم ہو جانے کے بعد، اگر وہ مرد یا عورت کسی اور عورت یا مرد کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے، ناطہ قائم کرتا ہے، تعلق یا واسطہ بناتا ہے،
تو وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے جی؟ زنا کرتا ہے. سو حرام کاری میں اور زنا کاری میں یہ فرق ہے. سو کتاب مقدس میں جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ تو زنا نہ کرنا، تو اس کے اندر شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی وہ بھی شامل ہیں. جو ساتواں حکم ہے کہ تو خون نہ کرنا، اس کے بعد ساتواں کیا ہے جی؟ تو زنا نہ کرنا. اس کے پیچھے ایک اصول ہے، وہ اصول ہے انٹیمیسی کا، کہ آپ کسی کے ساتھ قربت رکھتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ یا ناطہ قائم کرتے ہیں. تو کتاب مقدس حرام کاری اور زنا کاری دونوں کو بیان کرتی ہے. اور پھر ساتویں حکم میں ہم آج سیکھنے کو ہے کہ تو زنا نہ کر. سو انسان جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کی روح ہے، پھر انسان کی جان ہے، اور پھر انسان بدن بنتا ہے. روح، جان، بدن. سو آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان تین طرح سے حرام کاری یا زنا کاری کرتا ہے. وہ بدن میں بھی حرام کاری اور زنا کاری کرتا ہے، وہ جان میں بھی بدکاری یعنی کہ زنا کاری اور حرام کاری کرتا ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ اس کی روح پر بھی پڑتا ہے. برسا کے کالے کرنتھی کے نام پر رسول کا خط پہلا اس کا 6واں باب اس کے 18ویں سے 20ویں آیت تک. ساتھ میں دعوت بھائی آپ اگر موبائل ہے کسی کے پاس تو ساتھ میں انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی کھول سکتا ہے. کرنتھیوں کے نام پر رسول کا پہلا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. سب کو مل گیا جی؟ لکھا ہے حرام کاری سے کیا کرو جی؟ بھاگو. حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہگار ہے. حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی کیا ہے جی؟ گناہگار ہے. تو انسان جو ہے وہ اس بدن کے ساتھ، یہ بدن جو روح القدس کا مقدس ہے، یہ بدن جو مسیح کے اعضاء ہیں، اس کے ساتھ حرام کاری اور زنا کاری کرتا ہے. اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن، یہ جو بدن ہے ہمارا، یہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے، تو یاد رکھیے یہ بدن بھی خدا کا ہے. وجہ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے. جو یاد رکھیے جو شخص حقیقی مسیحی ہے، جو حقیقتاً مسیح ہے، اس کا بدن اپنا بدن نہیں ہے، یہ بدن مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. اور پالوس کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا کیا ہے جی؟ مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. یہ بدن، یہ روح، یہ جان، یسوع مسیح نے اس کی قیمت ادا کی، اور اس کی قیمت کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ یسوع مسیح کا بیش قیمت خون ہے، یہ اس کا اپنا خون ہے جو اس نے میرے اور آپ کے واسطے بہایا ہے. یہ قیمت ہے، یہ قیمت چھوٹی قیمت نہیں ہے. سو لکھا ہے کہ
से 20वीं आयत, बस अपने बदन से क्या करो जी, खुदा का जलाल जाए। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। 20 में लिखा है, फॉर ye are purchased with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. In your spirit which are God's. कि बस अपने बदन से और अपनी रूह से खुदा का क्या करो जी, जलाल जाहिर करो। अपनी रूह से, ये हिस्सा हमारे उर्दू तर्जुमे के अंदर नहीं है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर और फिर यूनानी अरामी जुबान के अंदर है। कई मर्तबा बहुत से कल्चर के अंदर ये समझा जाता है कि आप अगर किसी के साथ अगर कोई गलत रिलेशनशिप करते हैं, रिश्ता कायम करते हैं, तो उसका आपके बदन पर तो असर पड़ता है, लेकिन आप रूह पर उसका असर नहीं पड़ता। सो पौलुस रसूल करंथियों के नाम, पौलुस रसूल जब खत लिखता है करंथियों की कलीसिया के नाम, तो ये बताता है कि बस अपने बदन से और अपनी रूह से खुदा का क्या करो जी। तो अगर बदन हरामकारी और ज़नाकारी में पड़ा है, तो इसका इफेक्ट, इसका असर जो है इंसान रूह पर भी होता है। इसको चलकर आगे हम सीखेंगे। सो याद रखिए कि सातवां हुक्म है कि तू ज़ना न करना, इसमें हरामकारी भी शामिल है। सो मैंने उससे पहले आपको दोनों की तारीफ क्या बताई है, हरामकारी क्या कहलाती है और ज़नाकारी क्या कहलाती है। सो याद रखिए कि जब कोई शख्स ज़ना में गिरता है या हरामकारी में गिरता है, तो इसके पीछे कोई चीज़ है, इसके पीछे कोई सबब या कोई वजह है। कोई शख्स ऐसे ही ज़ना में या हरामकारी में गिर नहीं जाता, इसके पीछे कुछ है, और इसके पीछे मेरे अजीज़ों डिज़ायर है, ख्वाहिश है, आरज़ू है। बरसा निकाले। याद रखिए कि आरज़ू जो है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। ख्वाहिश अच्छी भी होती है और ख्वाहिश बुरी भी होती है। सो यूनानी ज़ुबान के अंदर इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है जी एपिथूमिया। एपिथूमिया का मतलब होता है जी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बड़ी आरज़ू। तो इसमें से बरसा निकाले लूका की इंजील उसका 22वां बाब और इसकी 15वीं आयत। तो याद रखिए हरामकारी या ज़नाकारी के पीछे इंसानी ख्वाहिश है, आरज़ू है। जब वो किसी के लिए रखता है आरज़ू, फिर उसके साथ हरामकारी और ज़नाकारी करना चाहता है, उसके पीछे उसकी ख्वाहिश है, उसकी आरज़ू है। ये आरज़ू जो है वो उसको ज़नाकारी और हरामकारी तक लेके जाता है। ऐसे भी शख्स एक दफा या एकदम ज़ना नहीं करता, उसके पीछे उसकी डिज़ायर है। वर्ष निकाले लूका की इंजील कौन सा बाब है, 22वां बाब, उसकी 15वीं आयत। हम अच्छी जो डिज़ायर है, जो अच्छी ख्वाहिश है, जो अच्छी कह ले कि आरज़ू है, उसके ताल्लुक से देखते हैं। देखिए उसने उनसे कहा मुझे क्या थी, बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसल तुम्हारे साथ खाऊं, जिसका कीमत इंग्लिश में तर्जुमा किया जाता है जी लस्ट, कई मरतबा उसका तर्जुमा किया जाता है जी डिज़ायर। हमारे उर्दू तर्जुमे में कई मरतबा इसका तर्जुमा शहवत किया गया, कई मरतबा इसका तर्जुमा ख्वाहिश किया गया, कई मरतबा इसका तर्जुमा जो है वो आरज़ू किया गया। तो यहाँ पर सेम वर्ड है, आगे चलकर हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसमें से कि मुझे बड़ी आरज़ू, एक शख्स की आरज़ू अच्छी हो या बुरी हो, ये आरज़ू ये ख्वाहिश जो है वो उसको ज़नाकारी और हरामकारी तक लेकर जाती है। ये मेरी तारीफ नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी ने ये सिखाया है। तो याद रखिए कि इंसान जितने भी गुनाह करता है वो बदन से वाहिद है, लेकिन हरामकार और ज़नाकार अपने बदन का भी क्या है, गुनाहगार है। से निकाले करंथियों का खत, उसका पहला खत जो है छठे बाब में दोबारा चलते हैं। और इसकी 15वीं आयत,
ग्रंथों के नाम पौलुस रसूल का पहला पत्र उसका 6वां बाब तो उसकी 15वीं आयत है। देखिए, क्या तुम नहीं जानते? याद रखिए कि ये जुमला, ये इबारत, ये पौलुस रसूल की आप तूत पढ़े तो वो बार कलीसियों को ये कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते। इससे मुराद यह है कि इन बातों पर वो पहले भी तालीम दे चुका है, इन बातों को वो लोग पहले भी जानते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा याद दिलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन, ठीक है जी, जान की और रूह की बात नहीं, रूह की और जान की, या जान की और रूह की बात के लिए सिर्फ बदन की बात हुई, जो बदन है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के क्या है जी? अज़ा है। तुम्हारे बदन मसीह के क्या है? अज़ा है। ये मसीह के कलीसिया के मेंबर्स हैं, क्राइस्ट मेंबर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? मैं और आप मसीह के अज़ा हैं। हमारे बदन क्या है जी? मसीह के अज़ा हैं। बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर इसके तस्बीह के अज़ा बनाऊं? याद रखिए कि जब आपका इज़्दिवाज हो चुका है तो हमारे जो फिजिकली, जिस्मानी जो हमारे अज़ा हैं, किसने बनाए हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे जो जिस्मानी अज़ा हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो अज़ा खुदा ने बनाए हैं। हम अज़ा का इस्तेमाल, जब आपका इज़्दिवाज हो चुका है तो खुदावंद ने वो इसलिए बनाया कि आप उसे इस्तेमाल करें। जब आप इज़्दिवाज में होते हुए, शादी के बंध में बंधे हुए उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये गुनाह नहीं है, बल्कि इससे याद रखिए खुदा के नाम को जलाल मिलता है। लिखा है कि बस अपने बदन और अपनी रूह से खुदा को क्या करो जी? जला जाहिर करो। तो इसको सियाकुस बाप में देखें तो, और फिर 7वें बाप को देखें तो ये मर्द और औरत का शबह और बीवी की जो इंटीमेसी है, जो कुर्बत है, जो यगानत है, ये उसके ताल्लुक से। तो शादी के बंधन में बंधे हुए लोग, मियां और बीवी, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे खुदा खुश होता है, क्योंकि खुदा ने खुद ये अज़ा बनाए हैं। ये गुनाह नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये खादिम क्या बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों, इस चीज की हमारी कलीसियाओं के अंदर कमी है, इसीलिए कई मरतबा कलीसियाओं के अंदर जो है वो हरामकारी और ज़नाकारी जो है वो चलती रहती है, क्योंकि खादिम दीन जो है इन बातों से शर्माते हैं और लोग जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, तालीमी एतबार से वो कमजोर रह जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि क्या करना है या क्या नहीं करना। पौलुस रसूल इस चीज पर बयान कर रहा है। पौलुस रसूल इस चीज पर क्या कर रहा है? बयान कर रहा है। और कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर तस्बीह के अज़ा बनाऊं? और आगे क्या लिखा है जी? हरगिज़ नहीं। जब आप एक औरत के साथ इज़्दिवाज में बंधे हैं, या औरत इज़्दिवाज में बंधी हुई है, तो उनको मिलना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए, खुदावंद की इस नेमत को इस्तेमाल करना चाहिए। और पौलुस रसूल इन बातों को बयान करते हुए शर्माता नहीं है। लेकिन अब जब अपनी बीवी या बीवी अपने मर्द को छोड़ के किसी और शख्स के साथ ताल्लुक और वास्ता कायम करती है बदनी तौर पर, तो ये ज़नाकारी और हरामकारी कहलाती है। फिर से निकाले साथ ग्रंथों के नाम पर रसूल का खत, देखिए जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये। सो कुरिन्थियों की कलीसिया ने पौलुस रसूल को कुछ बातें लिखी थी कि भाई हमें इसकी समझ नहीं आती। सो पौलुस रसूल कहता है कि जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये उनको समझाता है। कहता है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छूए। कब?
شادی سے پہلے، ازدواج سے پہلے مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاریوں کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، کسی دوسرے کا شوہر نہیں، یا شوہر کسی دوسرے کی بیوی نہیں۔ حرام کاریوں کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ کون سا حق؟ یہ مرد اور عورت، ہسبینڈ اور وائف کی جو انٹیمیسی ہے، جو جسمانی قربت ہے، یگانگت ہے، ان کا ایک جسم ہونا ہے، ایک تن ہونا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہے شوہر بیوی کا حق ادا کرے، ویسے ہی بیوی شوہر کا۔ لکھا ہے بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ کون ہے جی؟ شوہر ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ کیا ہے جی؟ بیوی ہے، ایکوالٹی ہے، برابری ہے۔ اور آگے لکھا تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو، دوسرے الفاظ میں کہ تم ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔ یونانی متن میں اس سے یہ مراد ہے، بیوی کا جو حق ہے آپ اس کا حق اس کو ادا کریں، اس کا جو حق ہے وہ آپ کسی اور کو نہ ادا کریں۔ اور بیوی کے لیے بھی یہ اصول ٹھہرا ہے کہ بیوی اپنے مرد کا حق ادا کرے، نہ کہ کسی دوسرے۔ ساتواں حکم ہے کہ تو زنا تو آگے کیا لکھا ہے؟ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو، یا ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے کیا ملے جی؟ فرصت ملے، اور پھر کیا ہو جاؤ؟ اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے، لیکن میں یہ اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ تو یاد رکھیے پالوس رسول کلیسیاؤں کے اندر اس نے بہت سے کام اجازتاً دیے ہیں، اس نے اجازت دی ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے، خداوند کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی کو کنوارا رکھا جائے، یہ خداوند کی طرف سے حکم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں۔ جو چیز اس نے اجازتاً دی ہے، اس نے کلیسیاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے، کلیسیا کی روحانی بڑھوتی کے لیے اس نے جو ہے اجازت کے طور پر اس نے کچھ چیزیں دی ہیں کہ اجازتاً ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے بدن۔ یاد رکھیں کہ انسان جب زنا یا حرام کاری کرتا ہے تو وہ اپنے بدن کا بھی کیا ہے جی؟ گناہ گار ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے کیا ہے جی؟ اعضاء ہے۔ اور کہتا ہے میں مسیح کے اعضاء لے کر، یعنی کہ یہ بدن جو ہے یاد رکھیے یہ حرام کاری اور زنا کاری کے لیے نہیں ہے۔ کہتا ہے کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر قصبی کے اعضاء بناؤں؟ جب آپ اپنے ازدواج سے باہر، جب آپ اپنے ازدواج سے باہر کسی کی طرف یا کسی کے لیے خواہش کرتے ہیں یا احساسات رکھتے ہیں، تو پھر وہ خواہش، وہ آرزو آپ کو زناکاری یا حرام کاری تک لے کر جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فیصد نکالیں۔ امثال کی کتاب اس کا 6واں باب، ہم بدن کے تعلق سے سیکھ چکے ہیں کہ انسان 3 طرح سے حرام کاری یا زنا کاری کرتا ہے۔ وہ بدن کے ذریعہ سے، اس بدن کو استعمال کرتے ہوئے حرام کاری اور زنا کاری کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں واضح کرتا چلوں، اس حوالے کو پڑھنے سے پہلے ایک اور حوالہ آپ دیکھیں گے، میں سب نکالے مومی کے نام پر رسول کا پہلا خط، کیونکہ بہت سی کلیسیاؤں کے بڑے بڑے معتبر لوگوں نے مرد کی مرد کے ساتھ شادی کی بھی اجازت دے چکی ہے، وہ دے چکے ہیں، تو ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، وہ چرچ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں،
جو کلام سے بالکل ہٹ کر ہے۔ میں سے نکالے رومیوں کے نام پر رسول کا پہلا خط، میں نے آپ کو بتایا سکھایا کہ زناکاری یا حرام کاری کے پیچھے خواہش ہے، آرزو ہے۔ رومیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، لکھا اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ وہ پہلے بھی ناپاکی میں تھے اور اس ناپاکی کی حالت میں خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ ہم بدن کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا۔ بڑے معتبر لوگ ہیں جی، اور سے سنیے، بڑے معتبر لوگ ہیں، انہوں نے لڑکے کی لڑکے کے ساتھ شادی اور لڑکی کی لڑکی کے ساتھ شادی کی اجازت دے رکھی ہے۔ انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ بنا ڈالا ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ بدل کر جھوٹ بنا ڈالا ہے، اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اسی سبب سے، اسی وجہ سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یونانی لفظ ہے ایپیتھومیا، اس کے معنی شہوت کو اس کا ترجمہ کیا گیا، آرزو بھی کیا گیا، خواہش بھی کیا گیا ہے۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو کیا کیا؟ خلاف طب کام سے بدل دیا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے کیا ہو گئے جی؟ مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ کیا کیا؟ رسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی پہ کیا ہوگی جی؟ اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے بدلے کہ لائق کیا پایا جی؟ بدلا پایا۔ سو یہ بھی ساتویں حکم کی کہ تو زنا نہ کرنا، تو حرام کاری نہ کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد مرد کے ساتھ منسے کر سکتا یا عورت عورت کے ساتھ۔ سو ایسی کلیسیاؤں کو، ایسے خادموں کو، ایسے معتبر لوگوں کو پہچانے۔ آج سے سال پہلے ایک مولوی نے ایک ویڈیو سینڈ کی، یہیں پر جاب سائٹ میں، نے کہا شاید میں یہ کیا ہے؟ یا آپ کے بڑے مذہبی پیشوا نے جو ہے کہ بیان دیا ہے۔ میں نے بولا یہ شخص جھوٹا ہے، یہ کلام کی سچائی کو اس نے بدل ڈالا۔ میں نے اس کو رومیوں کا یہ حوالہ جب اس کو میں نے سینڈ کیا، میرا کتاب مقدس ہماری یہ فرماتی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ کلام کی سچائی کو نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اپنی اس دلی خواہش کو اپنی کلیسیا میں تو وہ دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن یہ کلام کی نافرمانی ہے۔ یہ کلام کی کیا ہے جی؟ نافرمانی ہے۔ سو بدن کی بات ہوتی ہے کہ بدن کے ذریعہ سے، بدن کے وسیلے سے بھی حرام کاری اور زنا کاری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ نکالیے رومیوں کا امثال کی کتاب، اس کا کون سا باب ہے؟ چھٹا باب ہے۔ بدن کے تعلق سے سیکھ چکے، اب ہم جان کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ روح ہے، جان ہے، بدن ہے، لیکن ہم بدن اور پھر جان اور پھر روح کے اعتبار سے جب ہم سیکھ رہے ہیں یا تعلق سے سیکھ رہے ہیں، امثال کی کتاب اس کا چھٹا باب اس کی 32 میں آیت میں لکھا ہے، جو کسی عورت سے کیا کرتا ہے،
جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے. جو کسی عورت سے کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. امثال کا مصنف سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے جی؟ بے عقل ہے. اور اگر وہ حرام کاری کرتا ہے تو کیا وہ عقل مند ہے؟ بولیے، کیا وہ عقل مند ہے؟ وہ زنا کاری کرے یا حرام کاری کرے یا مرد مرد کے ساتھ ایسا کرے تو وہ بائبل کہتی ہے کہ وہ بے عقل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں ویسٹرن کلچر مغرب کا جو رہن سہن ہے، ہمارے بہت سے مسیحی لوگ اس کو بڑی جلد ڈاؤٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے. نہیں، وہ تباہ ہے، ڈسٹروائے ہے. امریکہ کے اندر آپ دیکھیں 80% لوگ بغیر شادیوں کے بچے پیدا کرتے ہیں، بغیر شادیوں کے وہ کئی سال تک رہتے ہیں. اور ہمارے لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں اس طرف. بھائی وہ تباہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں کئی سالوں سے کئی لوگ بڑے اچھے مشورے دیتے رہے ہیں. آپ کی دیر سے وہاں پر کام کرتے ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں. بڑی میری قریبی جیسے کہ میری بہن تھی، کہتی میں آپ کو بڑا اچھی نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ امریکہ چلے جائیں. میں مجھے پسند نہیں. کیوں؟ میں لگ 80% لوگ حرام کار اور زنا کار ہیں. میں اپنی فیملی کو وہاں پر نہیں رکھ سکتا. یہ ماحول انسان اپنا بناتا ہے، ماحول انسان اپنے گھر کا بناتا ہے، لیکن باہر کا ماحول کون بنائے گا؟ جب بچے آپ کے باہر جائیں گے، باہر پڑھیں گے، باہر لکھیں گے، اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ انوائرمنٹ ماحول کیسا ہے؟ بچے 18 سال سے اوپر ہوئے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اسی لیے تو امریکہ کے اندر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر فریڈم ہے، آزادی ہے، اس آزادی کا غلط استعمال ہے. اور پھر ساتویں حکم کی جو ہے وہ وائلیشن ہے کہ تو زنا نہ کرنا. لیکن ان کے کلچر کے اندر یہ بات شامل ہو چکی ہے. وہ شادی سے پہلے کسی بھی عورت کے ساتھ، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ ہو، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے. ویسٹرن کلچر کے اندر جو لوگ ایسا کرتے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں جی؟ بے عقل ہیں. جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے. وہ وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو کیا کرنا چاہتا ہے جی؟ ہلاک کرنا چاہتا ہے. ہم بدن کے تعلق سے، اب جان کے تعلق سے، جب کوئی شخص زنا حرام کاری کرتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف اس کے بدن پہ پڑتا ہے، اس کی جان پہ بھی پڑتا ہے. جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے. وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش اور جس کی یہ آرزو ہے. جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ بے عقل بھی ہے اور عورت سے کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. جب ہم کسی کے ساتھ رانگ ریلیشن شپ، غلط رشتہ قائم کرتے ہیں، اور جب ہم کسی شخص کو یا کسی عورت کو، کسی لڑکی کو اپنے ذہن، اپنے مائنڈ اور ایموشنز، ہمارے جو احساسات ہیں، اس کے لیے ازدواج سے ہٹ کر یا ازدواج سے پہلے جب ہم اس کے لیے اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر اس کے لیے کوئی احساسات رکھتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، یا عورت رکھتی ہے کسی کے تعلق سے، تو وہ اس کے ساتھ زنا کرتی ہے. وہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ زنا کرتی ہے. شادی شدہ ہے، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس سے بائبل منع نہیں کرتی. اور یاد رکھیں گے کہ گناہ بھی نہیں. کچھ لوگوں کی یہ تعلیم ہے، کچھ لوگ اس سمجھتے ہیں شاید یہ گناہ ہے. حالانکہ ہم دیکھیں کلام مقدس میں خداوند نے
ये बरकत दी थी कि फलो और बढ़ो। तो फलना और बढ़ना कैसे है? जब आपकी औलाद होती है तो तब आप फलते हैं और बढ़ते हैं। पेट का फल, फलो और बढ़ो। तो शादी या इज़्दिवाज के अंदर जब हम बंधे हुए हैं, मियाँ और बीवी की जो इंटीमेसी है, जो कुर्बत है, बाइबल उससे मना नहीं करती। लेकिन अगर दोनों उस इज़्दिवाज से बाहर कुछ करते हैं तो उसका असर, याद रखिए कि उस मियाँ और उस बीवी की जान पर भी उसका असर है या उसे मुतासिर करती है। मेरे साथ निकालें ज़बूर 51 Psalm 51 और उसके 8वें आयत में लिखा है, मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं क्या हो जी? शादमान। और आगे, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब कारी के कर जी मिटा डाल। याद रखिए कि जान का भी इस पर असर होता है। आपकी जान पर भी इसका असर हो सकता है कि अगर हम इस हिस्सा के अंदर अगर हम गिर जाते हैं या अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका असर जो है वो होता है। मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब। इस मसीह ने इस पर तालीम दी। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 27वें ऐसे, ठीक है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। तो याद रखिए कि ये जो दिल है इसके अंदर आपकी फीलिंग्स, आप क्या महसूस करते हैं, आपके इमोशंस, आप क्या एहसास रखते हैं, आपके दिल के अंदर, आपके बातन के अंदर, आपके माइंड के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो जान के अंदर, आपकी जान के अंदर जो है वो एहसास है, आपकी जान के अंदर जो है वो इमोशन है, आपकी जान के अंदर फीलिंग्स है। आप क्या सोचते हैं, आप किसी के बारे में क्या एहसास रखते हैं, या आपकी जान के अंदर है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर क्या कीजिए निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। जैसे हमने सीखा था कि ज़ना या हरामकारी के पीछे क्या है जी? ख्वाहिश है, आरज़ू है, शहवत है। इसी तरह याद रखिए कि जो ख्वाहिश है, जो आरज़ू है, जो शहवत है, उसके पीछे कुछ और है, उसके पीछे कुछ और है। ख्वाहिश को भी कोई चीज क्या लेके तूल देती है, बढ़ाती है। ख्वाहिश जो है, याद रखिए कि ज़ना के पीछे ख्वाहिश है, और ख्वाहिश के पीछे क्या है जी? ख्वाहिश के पीछे जो है वो देखना है। जब आप किसी को देखते हैं, आप उस पर टिकटिकी लगाते हैं, आप उसको देखते जाते हैं, तो आपके अंदर उसके लिए ख्वाहिश पैदा होती है। और जब ख्वाहिश पैदा होती है तो वो ख्वाहिश
बुरी ख्वाहिश आपको जो है वो ज़ना या हरामकारी तक ले जाती है। ये यीशु मसीह ने बताया है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर क्या कीजिए निगाह की, सो ख्वाहिश के पीछे निगाह है, देखना है, देखना ख्वाहिश और फिर क्या है जी ज़ना। ज़ना है, ख्वाहिश है और उसके पीछे क्या है जी देखना है। ये मर्तबा हमारे दूसरे मज़हब के जो भाई हैं, जो लोग हैं, कहते हैं कि जी हमारे मज़हब के अंदर देखा जा सकता है, लेकिन उसके बारे में बुरी ख्वाहिश करना या सोचना, अगर हम नहीं सोचते हम देखते हैं तो फिर गुनाह नहीं करते। तो याद रखिए कि किसी भी औरत पर, किसी भी लड़की पर हमारे माशरे के अंदर जब कोई देखता है तो वो ऐसे नहीं देखता, जब बात अंडरस्टूड है। जब आप किसी को देखते हैं कोई तो वजह है ना आप उसको देखते हैं, जब बगैर वजह के टिकटिकी लगाए रखते हैं। मैं किताब मुक़द्दस में से आपको 2 मिसालें देता हूँ। मरसद काले पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब, जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से क्या की, किसी औरत पर निगाह की, और अगर औरत किसी पर निगाह रखे, इसके ताल्लुक से हम देखते हैं मरसद काले पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब। उसकी 6ठी और 7वीं आयत। पोतीफर जो मिस्री था उसकी बीवी है। 6ठी आयत में लिखा है, और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में क्या किया, छोड़ दिया, और सिवाय रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। देखिए इन बातों के बाद जो हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी। कोई शख्स ज़ना में या हरामकारी में इतनी जल्द नहीं गिरता, बल्कि उसके पीछे एक प्रोसेस है। समझ रहे बात को? ज़ना और हरामकारी के पीछे ख्वाहिश है, और ख्वाहिश के पीछे देखना है। जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर क्या की, निगाह की, और अगर औरत किसी पर निगाह लगाती है, यहाँ पर हम बाइबल में से हम मिसाल देख रहे हैं कि यूसुफ क्या था, खूबसूरत था और हसीन था, मेरी तरह या आपकी तरह। इन बातों के बाद में हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी, और उसने उससे कहा कि मेरे साथ क्या हो जी, हम बिस्तर हो। कलाम मुक़द्दस की तालीम को समझें, 7वें हुक्म को समझें कि तू ज़िना ना कर। ज़िना के पीछे ख्वाहिश है, और ख्वाहिश के पीछे मेरे हिस्सों क्या है जी, देखना। जब हम किसी को बुरी निगाह से देखते हैं, बुरी ख्वाहिश रख कर देखते हैं, तो ये चीज़ हमें ज़ना या हरामकारी तक ले जाती है। एक और मिसाल देखिए, सैमुएल की किताब, दूसरा सैमुएल उसका 11वां बाब। याद रखिए कि ये यूसुफ का टेस्ट था। खुदावंद ने तकरीबन उसके 10 इम्तिहान किए थे, तब जाकर यूसुफ किसी ओहदे पर जब वो फाइज हुआ था। तो यूसुफ का ये टेस्ट था कि आया वो इस टेस्ट के अंदर, इस इम्तिहान के अंदर पास होता है कि नहीं। तो वो पास हुआ था, वो पास हुआ था। इस हिस्सा के अंदर वो नहीं गिरा। सूरत ने कोशिश की, लेकिन यूसुफ जो था वो मजबूत था, खुदावंद उसके साथ था। वो इस हिस्सा के अंदर फेल नहीं हुआ, बल्कि वो पास हुआ। और कई मतलब जब हम पास हो जाते हैं तो फिर भी हमें जेल में डाल दिया जाता है।
آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ زنا کے پیچھے خواہش ایسا نہیں، اور خواہش کے پیچھے کیا ہے جی؟ دیکھنا ہے۔ ہم نے یوسف کی مثال دیکھی ہے، عورت کو دیکھا کہ اس عورت کی آنکھ یوسف پر لگی تھی، اور پھر 11واں باب اور اس کی دوسری آیت لکھا، شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ شام کے وقت جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت کیا تھی؟ خوبصورت تھی۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا، امیر سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کسی عورت پر یا جو کوئی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ اس پر ٹکٹکی لگاتا ہے، اسے دیکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے دل میں زنا کر چکا۔ یہاں پر ہم داؤد کو دیکھ رہے ہیں کہ شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت کیا تھی؟ خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال بیان کیا، اور کسی نے کہا کہ وہ لہام کی بیٹی بیت سبا نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلوا دیا، اور وہ اس کے پاس آئی، اور اس نے اس سے کیا کی؟ صحبت کی۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی، اس کے حیض کے دن پیریڈز تھے، اس پیریڈز کے بعد وہ نہا رہی تھی، اور داؤد کی نظر اس پر پڑی تھی، اور اس کے بعد داؤد نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ لکھا پھر وہ اپنے گھر چلی گئی، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ دیکھنا آپ کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے۔ گندی گنونی چیزوں پر نظر کرنے سے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ خواہش آپ کو حرام کاری اور زنا کاری تک لے جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کا آپ کی جان پر جو ہے افیکٹ ہوتا ہے، متاثر کرتی ہے۔ کیا اس کا روح پر بھی اثر ہوتا ہے؟ کہ انسان روح ہے، جان ہے، بدن ہے۔ بدن کے تعلق سے ہم سیکھ چکے ہیں، جان کے تعلق سے ہم سیکھ چکے ہیں، کیا روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ پھر سے نکالیں کرنتھیوں کے نام کی کولوسی کا تھا، اس میں بھی ہم چلیں گے۔ پہلے میرے ساتھ نکالیں آپ پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 24ویں آیت، جب آدم اور حوا کو بنایا گیا، ہمارا آخری پوائنٹ ہے تیسرا، 2 باب کی 24ویں آیت، دیکھیں اس واسطے مرد، اس واسطے کون جی؟ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوگی۔ سو حرام کاری یا زنا کاری کے اندر آپ کو غور سے سنیے، آپ کو کسی نہ کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کسی اور کے ساتھ ملنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوگی۔ اب ہم آتے کرنتھیوں کے خط کیا، یاد رکھیے اس کے تعلق سے بائبل مقدس میں 3 حوالہ جات ہیں، پیدائش کے اندر، اور پھر یسوع مسیح نے متی کے 19 باب کے اندر اس حوالے کو جو ہے کوٹ کیا، اور
پھر پالوس رسول جو ہے اس سوال کو غور کرتا ہے. اب آتے ہیں ہم کرنتھیوں کے نام پر رسول کے خط کے اندر. کون سا باب ہے؟ بولیے. چھٹا باب. اب ہم اس کے 15 ایسے پڑھتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ آگے سوالیہ نشان ہے. یہ مجھ سے اور آپ سے بھی سوال ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ بس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر تسبیح کے اعضاء بنا دوں؟ جب آپ کسی کو چھوڑتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، اور اگر بیوی ہے وہ اپنے مرد کو چھوڑتی ہے اور کسی اور سے ملتی ہے یا ملتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تسبیح کے اعضاء بناتی ہے اپنے آپ کو، یا بناتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ بس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر تسبیح کے اعضاء بناؤں؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں. اور آگے 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے، پھر دوسری مرتبہ، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی تسبیح سے صحبت کرتا ہے، جو کوئی کسی تسبیح سے کیا کرتا ہے؟ صحبت کرتا ہے. صحبت سے مراد ہے جس کے ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی تسبیح سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ اس کا آپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہوا آج چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کسی کے ساتھ، اگر تو آپ ازدواج کے اندر ہیں، آپ اپنی بیوی کو چاہے عارضی طور پر ٹیمپریری چھوڑیں، آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے جب آپ کسی اور کے ساتھ آپ رشتہ قائم کرتے ہیں. یا اگر عورت کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرتی ہے تو اس کو اپنے مرد کو عارضی طور پر چھوڑنا پڑتا ہے. جب یہ چھوڑتے ہیں تو اس کا افیکٹ، اس کا اثر ان کی روح پر بھی پڑتا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی تسبیح سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اگر ازدواج کے اندر ہے تو مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اور اگر میاں بیوی جو ازدواج میں بندھ چکے ہیں، اگر وہ کسی کے ساتھ سمبند، کسی اور کے ساتھ وہ ریلیشن شپ، رانگ ریلیشن شپ بناتے ہیں، تو بھی ان کو کسی نہ کسی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چھوڑنا پڑتا ہے. سو لکھا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ جو خدا فرماتا ہے کہ وہ دونوں ان میرج، ازدواج میں وہ ایک تن ہوتے ہیں. دیٹس گڈ. وہ خدا کے نام کو جواب دیتے ہیں. آؤٹ آف میرج، ازدواج سے باہر، یہ کہنے کی کسبی کا کام ہے. اور آگے لکھا ہے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے، جو خداوند کے ساتھ میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. ایک روح ہوتا ہے. میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کا اثر کتاب مقدس کے مطابق حرام کاری، زناکاری کا اثر نہ صرف آپ کے بدن، جان، بلکہ روح پر بھی ہوتا ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں سے نکالے سکولی کا داؤد کے تعلق سے میں دوسرا سیموئیل اس کا 11واں باب پڑھا ہے. 11ویں باب کی کچھ یاد کریے، اس کا 12واں باب جا کے پڑھیے. متی کے انجیل کا جو 5واں باب آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، یہ کہا گیا. اس کے نیچے جو کچھ ہے، اس کے نیچے آپ کو پھر ملے گا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا یا اس کے سبب سے چھوڑتا ہے، وہاں پہ بھی چھوڑنے کا آپ کو ملے گا، تو کسی اور سے مل جاتا ہے. تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. سو 7واں حکم جو ہے وہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کہ تو زنا نہ کرنا. ویسا نکالے زبور کیا ہے؟ اقامت. زبور اقامت کھول کے رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا سیموئیل وہ آپ کے سامنے پہلے میں پڑھتا ہوں تاکہ پھر زبور اقامت کی آپ کو سمجھ آ سکے. ہم زبور اقامت بڑی دیر سے گاتے رہتے ہیں. علم بچ خدا کے جمعہ نہیں سمجھ کوئی نہیں کیا گاتے ہیں. آج اس کو سمجھتے ہیں. دوسرا سلاطین، دوسرا کیا تھا؟ اس کا کون سا باب؟
कौन सा बाब? 11। हमने कुछ याद उसकी पढ़ी। यहाँ पर दाऊद ने उस औरत के साथ, बैतशबा जो थी उसके साथ उसने क्या किया था? और पुराने अहदनामा के अंदर अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ ज़ना करता है तो बाइबल ये फरमाती है, ये कहती है कि वो दोनों लोग, वो मर्द और वो औरत, दोनों को क्या कर दिया जाए? और अगर लड़की कुंवारी है, अगर उसके साथ कोई शख्स ऐसा करता है तो पुराने अहकाम के मुताबिक उस लड़की और उस मर्द की आपस में क्या कर दी जाएगी? शादी कर दी जाएगी। इस चीजों को समझें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पुराने अहकाम की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि पुराने अहदनामे की हमें जरूरत है नए अहदनामों को समझने के लिए। यूहन्ना के इंजील के 8वें बाब में यीशु मसीह ने उस औरत को संसार क्यों नहीं किया? उसकी वजह क्या है? क्योंकि शरीयत के अंदर हुक्म था कि मर्द औरत दोनों को संसार करो, लेकिन वहां पर वो फकीह और फरीसी जो थे वो सिर्फ औरत को लेकर आए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम में से पहले वो शख्स पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं। और फिर ये असूल था, शरीयत ये थी कि पत्थर वो शख्स मार सकता है जो चश्मदीद गवाह हो। और उन्होंने कहा भी था कि ये ऐन ज़ना के वक्त, ऑन द स्पॉट ऐन ज़ना के वक्त पकड़ी गई। तो लोगों ने पत्थर क्यों नहीं मारे? क्योंकि शरीयत का तकाजा पूरा नहीं हो रहा था, औरत मौजूद थी, मर्द नहीं था। यीशु मसीह पत्थर मार सकता था? बोलिए, क्यों भाई मार सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि मर्द था। इसलिए यीशु मसीह ने भी पत्थर। इसलिए पुराने अहदनामे को समझना इंतहाई जरूरी है, हमें इसकी जरूरत है ताकि हम नए अहकाम को बेहतर तौर पर समझ सके। तो यहाँ पर दाऊद को देखें, अगर 10 अहकामात में से देखें तो हमने पहले पढ़ा था, छठा हुक्म था कि तू खून न करना, और 7वां कि तू ज़ना न करना। सो दाऊद ने क्या किया है? दाऊद ने उस औरत के साथ, बैतशबा के साथ क्या किया है? ज़ना किया। और ज़ना की जो सजा थी वो क्या थी? संसार कर दिया। दाऊद हाकिम वक्त है, वो बादशाह। हमने पढ़ा था कि बादशाही महल की छत पर वो टहल रहा था, और उसने जब उसको देखा, वो नहा रही थी, निहायत खूबसूरत थी। दाऊद के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई। दाऊद ने लोगों को भेजा, लोग उस औरत को लेकर आए जो कि हत्ती ओरिया की क्या थी? बीवी थी, लेकिन दाऊद की बीवी नहीं थी। दाऊद नबी, बुजुर्ग दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर इस हिस्सा के अंदर गिर गया। और बहुत से लोग कहते हैं जी किताब मुकद्दस इसलिए किताब मुकद्दस नहीं कहला सकती क्योंकि इसमें अंबिया के गुनाहों को जो है वो दिखाया गया है। मैं ये कहता हूं कि जिस किताब के अंदर नबियों के गुनाहों को छुपाया जाए वो किताब इल्हामी नहीं हो सकती। याद रखिए कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। बाइबल इसलिए किताब मुकद्दस या सच्ची किताब कहलाती है क्योंकि इसके अंदर किसी नबी की तरफदारी नहीं की गई कि उसके गुनाह को छुपा दिया जाए, बल्कि दिखाया गया है ताकि हम जिनके लिए ये किताब लिखी गई है अगर इस हिस्सा में गिरते हैं तो दोबारा बहाल हो सकते। तो यहाँ पर दाऊद गिर गया है। दाऊद यहाँ पर क्या है? गिर गया है। और इसको मुख्तसर में करता हूँ कि दाऊद ने सबसे पहले हत्ती ओरिया की बीवी के साथ क्या किया? ज़ना किया। और ज़ना के बाद उसने छठा हुक्म भी तोड़ा है। 7वां तो उसने पहले तोड़ा, फिर छठा भी तोड़ा है। उसने हत्ती ओरिया को क्या किया? कत्ल करवा दिया था। मेरे से दिखाने 11वें बाब की 15वीं आयत लिखा, उसने खत में ये लिखा कि उरिया को तुम सान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना। यह हाकिमुल वक्त जो है, जो बादशाह है दाऊद, वो उसके लिए खत लिखता है। पहले तो उसकी बीवी के साथ वो सोबत कर बैठा है, ज़ना कर बैठा है, अब उसके मर्द को, उसके शौहर को दाऊद मरवा रहा है। और छठा और 7वां हुक्म है तू खून न करना और तू ज़िना न करना। दाऊद ज़िना कर चुका है, अब दाऊद छठा हुक्म तोड़ रहा है। उसने खत में लिखा कि उरिया को
تم سان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ کیا ہو جائے، مارا جائے اور کیا ہو جائے، جب آپ داؤد نے زنا کیا، داؤد نے